جی ناظرین، پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معزز ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور اپنی جو ہیں قیمتی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کیونکہ ٹاپک آپ جانتے ہیں اسلاموفوبیا آج کا ٹاپک ہے، اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو، انشاءاللہ یہ جو گفتگو ہے یہ تو آگے تقریباً 12 بجے تک ہم آپ کے سامنے آپ کے سامنے کرتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی، کیونکہ یہ اپنے ہمارے مذہب کے بارے میں ہے کہ ہمارے مذہب میں یہاں پہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے مذہب کو لیا جا رہا ہے، یا کیسے کوریج جو ہے میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا نارمل جو ہے یہ نیشنل میڈیا یا اور جو ادارے جو ہیں اسلام مخالف جو ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور چاہے وہ کہیں کا ہو، ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ وہ کسی بھی خطے کا وہ مسلمان ہے، تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو یہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا اور جو کچھ بھی پس پردہ یا آن ریکارڈ جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں یا سوالات آپ کے ذہن میں یقیناً اٹھیں گے، آپ یہ سوال کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ان کے جواب دیں گے۔ تو چلتے ہیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف کے وہ جو گفتگو کا جو سلسلہ تھا جہاں سے ٹوٹا تھا، میرا سوال یہی تھا کہ کیا ہم جو مسلمان کہلواتے ہیں، ہم کافی عرصے سے یہاں سے 40-50-60 سال سے ہم اس ملک میں ہم بس رہے ہیں، تو کیا ہم نے جو آج یقیناً آج جو آپ کے سامنے یہ ٹاپک آیا ہے جو اسلاموفوبیا کا ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، یہ میرا ان پہ سوال تھا، اور اس پہ وہ جو روشنی ڈال رہے ہیں تو سماعت فرمائیے گا ان کی باتیں، اور بالکل آپ تیار رہیے گا، اور تیار ہیں آپ کال کیجئے گا اور اپنے سوالات لے کے ڈاکٹر صاحب کے سامنے آئیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں میرے خیال میں پہلے آپ سے ذکر کیا میں نے کہ کیونکہ وہ تو ہم جو آف ریکارڈ تھے جو ابھی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی ہم بات وہی کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کو ایسے کرائم جب سے ریکارڈ کرنا شروع ہوا ہے، یہ کچھ عرصے سے، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اس میں ویری انٹرسٹنگ فگرز ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مثلا آپ کہہ لیں کہ چلیں تھیفٹ ہے، مگنگ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کرائمز ہیں، کرمنل برگلری کے علاوہ آپ کچھ اور آن لائن فراڈ کہہ لیں، اس طرح کے کرائمز ریٹ میں مثلا چلیں جی 20%، 30% اضافہ ہو گیا اینول جو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک کال نہیں بھی آئی، بات جاری رکھیے۔ کال نہیں آئی؟ نہیں جی، وہ چلے ڈاکٹر صاحب جی آپ کی بات جاری رکھیے گا۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ واحد کرائم ہے جب سے ریکارڈ ہونا شروع ہوا ہے، تو اینولی ہم نے یہ ریکارڈ کیا، مثلا لندن میٹروپولیٹن جو پولیس سروس ہے، انہوں نے کچھ جو فگرز ہیں ڈفرینٹ بروز سے جو ریلیز کیا انڈر فریڈم آف انفارمیشن ڈیٹا ایکٹ جو ہے، تو دیٹ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ مثلا میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ بامبے ایک ہے جہاں پہ 500% رائز ان دس ہیٹ کرائم ریکارڈ جو کیا گیا ہے، اب یہ پولیس ریکارڈ ہے۔ اچھا، لندن کی ایک بڑا ہنسلو، اس میں 111% رائز۔ ایلنگ جہاں پہ خاصی کمیونٹی ہے پرٹیکولرلی مسلمانوں کی، 145.5%، نیلی 150% رائز۔ بارنٹ میں 366% رائز۔ ٹاور ہیملٹس آپ کو اندازہ ہی ہوگا، وہاں پہ خاصی ایشین کمیونٹی اور ہمارے مسلمان احباب ہیں وہاں پہ۔ ٹاور ہیملٹ میں 108% رائز ان اسلاموفوبیا۔ اب وہ یہ ان کرائمز کی بات کروں جو صرف پولیس نے ریکارڈ کی ہیں، سم ہاؤ دے آر ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارکنگ اور ڈیگنگ وہاں پہ 266%، ٹھیک ہے۔ اب ان فگرز سے آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ تو وہ ہے صرف جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو پولیس کو ہم ریکارڈ ایکٹیولی پولیس نے کیے ہیں اور سم ہاؤ دے آر ریلیٹڈ۔ اب جو ریکارڈ نہیں ہو رہے اس پہ تو اس سے زیادہ ہوگی، لیکن پرسنٹیج ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ they are not truly representative figures. So that's a very very alarming. مجھے اور آپ بتائیں، میرا چیلنج یہ ہے اب اپنے ناظرین سے بھی، کون سی ایسی کرائم ہے جس میں اتنا ایکسپونینشیل رائز ہو؟ تو بہرحال میں اس میں بڑی ساری وجوہات۔ ابھی تو ہمارے لوگ، ایمانداری کی بات ہے، اگر مجھ سے پوچھے میری ذاتی جذبات تو کچھ یوں ہوں گے کہ ہمارے لوگ بیسیکلی ہماری جو ہے نا تساہل پسندی ہے، ہماری جو سستی ہے، ریکارڈ ہی نہیں کرواتے۔ کسی نے کچھ کیا، مسجد میں آپ گئے ہیں، آپ پال سلیم محمد ہیں، ان کا کیس ہے کہ ہی واز مرڈرڈ وائل گوئنگ ٹو دی مسجد۔ اب سوشلی کنزرویٹو ماشاء اللہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پہ مجھے یہ بتائیے، آپ کو کچھ یاد پڑتا ہوگا کہ اگر مسلمان، ٹھیک ہے، آپ ایک یہ بھی کامنٹ کیا جاتا ہے کہ جی
Jews have gone through this difficult time. مثلاً افریقی لوگ جو ہیں, افریقی نژاد لوگ ہیں, وہ بھی ان پہ بھی مشکل وقت ہے. اب مسلمانوں کی باری ہے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کا چرچ جلا دیا گیا ہو یا کسی کو قتل کر دیا گیا ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ تانا بانا, تو وہ اگر پیچھے غور کریں یعنی جائیں پیچھے تاریخ, تو ان کا تانا بانا جو مزاج ان کے مذہبی جو ایک جو سسٹم ہے وہ ملتا جلتا ہے, اس لیے ان کو میں سمجھتا ہوں وہ میں اور پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ چونکہ ان سب کے جو جیوز کے جیسے آپ جو سب ڈسکرمنیشن ہے یا کوئی بھی ہیٹڈ کرائم ہے وہ رجسٹر کیا جاتا ہے, اور مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے, کوئی جرم نہیں ہے ان کو کچھ بھی کہنا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے تانے بانے جو ملتے ہیں, ان کا مزاج جو ہے, ان کا مذہبی مزاج بھی جو ہے وہ ملتا ہے, اس لیے قطع نظر اس سوال سے, اس بیک گراؤنڈ سے, اصل میں صرف لیگل آسپیکٹس کو کور کروں گا. بیسیکلی وہ میں نے جو پہلے کیا نا کہ مثلا ڈسکرمنیشن ایٹ ورک, ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف یور ڈسیبلٹیز, ڈسکرمنیشن آن دا بیس آف یور جینڈر, ٹھیک ہے, ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف یور ایٹیچیوڈ, سیکسول ایٹیچیوڈ, وہ تو ہیٹ کرائم سب طرح کے ریکارڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ مائنارٹیز مثلا اگر کسی سکھ ہیں, وہ انڈر ریس ریلیشنز ایکٹ دے آر کورڈ ایز اے مائنارٹی. ہمارے جوش جو کمیونٹی ہیں, ہمارے وہ بھائی ہیں, وہ بھی کورڈ ہیں. ان کے خلاف آپ نے کوئی بات کی تو وہ بھی ول بی ویری کلیئرلی ریکارڈڈ کیٹیگری آف اینٹی سیمیٹزم. لیکن بدقسمتی سے آپ کے خلاف جو بھی ہوگا دیٹس ناٹ ایون ریکارڈڈ ڈیٹا. اب کس بنیاد پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں یا پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہو رہی ہے, یہ گراؤنڈ پہ دیٹس اے فیکٹ اینڈ ریالٹی, تو وہ کہتے ہیں جی ڈیٹا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت ہے ہی نہیں. اب الحمدللہ کچھ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے, ریکارڈ یہ سامنے آ رہا ہے, تو اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. میں نے ابھی جو آپ کو ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں, یہ صرف لندن میٹروپولیٹن ان کے گردنوار ڈفرینٹ بروز میں, جی ہاں, ان بروز میں جو ریکارڈ کیا گیا. دیکھیں اتفاق سے یہ ہے کہ آج جو ہمارا اسلاموفوبیا کا جو ٹاپک ہے, اور کل جو دیکھیں پاکستان میں واقعہ ہوا ہے, تو دیکھیں وہ بھی ریلیٹڈ ہے اسی سے, لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کمیونٹی کو جو ہے کس طرح ہم ان کے درد میں ہم شریک ہیں, ان کے غم میں شریک ہیں, اور ہر بندہ جو ہے, ہر بندے کی وہ مسلمان کی زبان پہ آ جائے, ان کے لیے جو ہے ایک انتہائی اچھے جذبات ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی ایک ہم مسلمان ملک ہیں, اسلامی جمہوریہ اسلام پاکستان جو ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کو رائٹس دی ہوئے ہیں اور کس طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, میں 18-20 سال سے یہاں پہ ہوں, یہ واقعی ایک المیہ ہے کہ میں یہاں سے 18 سال 20 سال مجھے ہو گئے, لیکن میں نے کبھی ایسے فورم پہ کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے یہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسلمان جو کمیونٹی ہے یا جو اسلام ہے اس کا کچھ کہیں بھی ساتھ دیا ہو. اچھا, میں آپ کو سوال پہ بھی آتا ہوں, لیٹ می جسٹ, اور تھوڑا سا یہ بھی اپنے ہم جو اپنی جو مسلمان قوم ہے اس کو بھی تھوڑا جو ان میں ڈی میرٹس ہیں ان کو بھی آپ اجاگر کیجئے, یہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ نہیں سمجھیں گے کچھ بھی. اس میں ہر کوئی چھوٹا بڑا شامل ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے. Let me offer my condolences to all those who lost their lives, especially میرے لیے یہ خاصی مقام افسوس ہے کہ چند شرپسند عناصر کی وجہ سے پورے کے پورا احباب جو ہے کمیونٹی اور ایک پورا ملک جو ہے بدنام ہو رہا ہے. اور پھر اگین اسی بات پہ میں آتا ہوں کہ کل یہ نیشنل ہیڈ لائن نیوز تھی انٹرنیشنل میڈیا میں. بالکل بالکل ایسی بات ہے. تو یہ کہ چند لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں جنہوں نے یہ دہشت پھیلا رکھی ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ناکام ہوں گے, اور مجھے پوری امید ہے پاکستانیوں پہ, محب وطن پاکستانیوں پہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ ہمارے لوگ وہاں پہ کامیاب ہوں گے. اور جو دیکھیں کتنی کوشش ہو چکی ہے وہاں پہ, اگر آپ اسی چیز کو آپ ذرا وسیع یا تھوڑے سے ذرا وسعت سے دیکھیں یا وسیع تناظر میں دیکھیں تو کتنی کوشش ہو چکی ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے جائیں, یا لیکن کسی کو کامیابی نہیں, اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اس بات کے پیچھے بھی کال آ رہی ہے, پلیز لے لیجیے کال. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نام نہیں بتانا چاہتی, میں باجی نگل سے بات کرنی ہے. جی آپ آن ایئر ہیں اس وقت, آپ صبح ہدایت کا پروگرام جاری ہے اور ہم بڑے اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, آپ ریسیپشن پر فون کر لیجئے. تھینک یو. جی ہم اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
देखिए मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ. हमारे यहाँ आपका ये जो प्रोग्राम है ये रिसीव नहीं किया जा रहा. ओहो, तो सर कुछ आप अपने ये जी इंजीनियर से हम जी कहते हैं। हमारे कंट्रोल रूम वाले बता रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है ये चलना काम करने लग जाएगा सिस्टम सारा. नकवी साहब बोल लो, उन्होंने ये सुन लिया नकवी साहब, इंशाल्लाह वो उसको सही कर रहे हैं और जल्दी आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह जल्दी इसमें शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह. आजकल आपका टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक जो है नकवी साहब वो ये है कि हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आसिफ हैदरी साहब, और उन्वान आज का हमारा है इस्लामोफोबिया. अच्छा अच्छा, जी जी जी, तो उस पे बात हो रही है कि जी जी बिल्कुल. तो अगर आप आपका प्रोग्राम शुरू होगा. जी 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 जरूर, मेरे ख्याल में शुरू होने वाला है हमारे यहाँ प्रोग्राम. जी बिल्कुल, हम आपका इंतजार करेंगे. फिर जी जी जरूर तशरीफ लाइए, और आपने लिए कुछ आपके जहन में कोई भी बात हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आप अच्छी बातें करते हैं और लोग बड़े मुस्तफीद होते हैं. बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश. बहुत बहुत जी जी बात कर रहे थे हम लोग, कहाँ पे थे हम? ये तो देखना पड़ेगा. नहीं, हम वही जो बात कर रहे थे Actually, बात ये कि हमारे पास इतने सवाल हैं, इतनी जहन में बातें साथ आ रही हैं कि हम उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पहली करें और कौन सी बाद में असल करें. में बात ये हो रही थी पाकिस्तान में कल जो वाक़या हुआ है उस पर आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ. हालांकि ये बात भी हम इसकी बात की भी मैं मजम्मत करता जरूर जाऊंगा कि जो उसके बाद जो उन्होंने किया है कि अपने कानून को हाथ में लिया है और इंसानियत सोच जो काम किया है कि लोगों को जला दिया है, मैं समझता हूँ कि मसीही बरादरी को बिल्कुल ऐसा भी इससे ये जो हो चुका वो तो यकीनन वो जाने तो वापस नहीं आ सकेंगे. अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे. लेकिन ये है कि ये बात को मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया पे बैठा हूँ, ऑनर बैठा हूँ, देखिए कानून एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे या कहाँ पे भी ला कानूनियत काबिल नफरत है और काबिल मजम्मत चीज़ है. जी अब आई मीन व्हाट आई वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन रियली एट दिस टाइम इन दिस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम, माय थॉट्स एंड माय प्रेयर्स आर फॉर दोज़ हू लॉस्ट देयर लाइव्स, फॉर देयर लव्ड वंस not there anymore, and especially this unforgivable crime. और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी होगी और पर्टिकुलरली अब जो सूरत हाल ये है कि दे रियली गॉट देयर एक्ट टुगेदर कि इस क्राइम का बेखनी होनी चाहिए, जितनी जल्द मुमकिन हो सके तमाम मुसलमान को कैफे करदार तक पहुँचाया जाए. आपके फोरम से आई डू स्ट्रांगली जो है ना इसको प्रोटेस्ट एंड कंडेम दिस हिडियस क्राइम रियली. अच्छा, अब ये कि ये तो ये सूरत हाल होगी. अब सवाल आपका ये था कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जी, हमको क्या करना चाहिए, हमें हम इस मुआशरे में बस रहे हैं जी हाँ, क्योंकि हमको 50-60 साल या 70 साल हो गए इनमें शामिल हुए, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं और हम मुसलमान कहलवाते हैं. हमने क्या किया और हम हमारी कमजोरियां जो वो भी गिनवाइए ताकि वो एक एक करके लोगों को थोड़ा उनका पता चले और उस पर अब आइंदा जो है हमारी नस्लें हैं वो उन चीज़ों का शिकार ना हो जो हमारी पिछली नस्लें हुई. देखिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्टिसिपेशन है कि हम लोगों की पार्टिसिपेशन क्या है, हमारी सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है. देखिए मुझे वो कहते हैं बड़े लोग बड़ी बातें, अल्लामा इकबाल का हज़रत इकबाल का एक शेर याद आ गया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. जी हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. बिल्कुल, हर इंडिविजुअल बारिश का हर कतरा काउंट करता है. बिल्कुल ऐसी बात. इस कम्युनिटी में भी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल काउंट्स. ठीक है, आपने वोट किया, आपकी पार्टिसिपेशन किया, पॉलिटिकल लाइफ में आप कितने एक्टिव हैं. मुझे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ. ठीक है, हमारे ज्यूइश कम्युनिटी के दोस्त जो हैं वो कितने एक्टिव हैं पॉलिटिकली. ठीक है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है. सेम वे आई मीन दूसरे लोग अहबाब भी हैं, मसलन बात आ रही है गेज एंड लेस्बियंस की. ठीक है, वो कितने एक्टिव हैं, पार्टिसिपेशन कोहेजन कितनी है, उन्होंने अपने राइट्स मंगवाए हैं. हम अपने राइट्स के लिए कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हमारी सोशल पार्टिसिपेशन क्या है, हमारी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है. भाई हमारे लोग तो घर से वोट देने के लिए नहीं निकलते. अब मुझे ये बताएं कि बर्लिन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पे माशाल्लाह हमारे इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से अगर निक ग्रिफिन की पार्टी जीत जाती है, निक ग्रिफिन बिकम्स मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, दैट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर मी. ठीक है, एज अ कम्युनिटी आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نارتھ ویسٹ میں جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں تو ہمارے لوگوں نے بھی اور خاصی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ وی میڈ اے ڈفرینس. ٹھیک ہے, وی شوڈ دیٹ وی کین کنٹریبیوٹ, وی کین میک اے ڈفرینس. اور اب جو یو کے میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ہمارا رول اور بھی امپورٹنٹ ہے. پریڈکشن جی ہیں, چلے خیر وہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. راچڈیل میں ماشاء اللہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو تھے ٹونی بلیئر صاحب, ان کی عراق پالیسی کے خلاف ہمارے جذبات بھی تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایکٹیولی کمیونٹی پارٹیسپیٹڈ اور دے لاس دیٹ سیٹ. راچڈیل کی کانسٹیچوئنسی سے جہاں سے مجھے ابھی تک یاد ہے لارنا فٹز سائمنز, شی ون ود گروٹ آئی تھنک مور دین 10,000 میجورٹی. نیکسٹ ٹائم شی لاس ہر سیٹ ٹو لب ڈیمس. تو کہنے کے بعد کیونکہ کمیونٹی کے لوگ ایکٹیولی got out, voted against just to punish. ٹھیک ہے, تو یہ کہنے کا یعنی بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ گھر سے نکلیں, اپنا ووٹ رجسٹر کروائیں اینڈ کاسٹ یور ووٹ. تو میں نے وہ جو فکرہ کہا نا حضرت اقبال کا مصرع کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور یہ بڑا کامن سی بات ہے, اگر ہم خود بھی اپنے محمد سے کیا کرنا ہے ووٹ دے کر, کیوں کیا ضرورت ہے ووٹ دینے کی, میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑ جائے آپ کا, یا میرے ایک باہر نکلنے سے. مجھے ایک ایسے کوئی مثال میں دوں گا. یہاں پہ ایک بادشاہ تھا نا, تو اس نے شرط رکھی کہ میں اس آدمی کو مانوں گا کہ اس نے ایک کنواں کھودا اور اس میں یہ کہا کہ بھئی یہ رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس کو مجھ سے پیار ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے گھر سے وہ ایک جو ہے ایک بالٹی ایک بکٹ جو ہے وہ دودھ کی بھر کے اس میں لائے گا, اور میں دیکھوں گا کہ صبح مجھے پتہ چل جائے کہ میری عوام جو ہے میرے سے کتنا محبت کرتی ہے, کتنا پیار کرتی ہے. رات ہوئی تو ہر بندہ جو ہے, میرا خیال کال آ چکے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی بات ختم ہو, آپ نے کہا نا کہ آپ کا ایک ووٹ کا کیا فرق پڑے گا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم کال لے لیں ڈاکٹر صاحب پہلے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو, میرا خیال ہے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. آج کو خرابی ہے میرا خیال ہے کچھ سسٹم میں, اس وجہ سے کچھ نہیں خرابی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کچھ. آپ دوبارہ کال کر لیجئے, دوبارہ آپ کی لائن جو ہے مل جائے گی. کال کر لیجئے. تو جگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی نقوی صاحب محترم, آج نقوی بھائی آپ کو آج تعارف کروانا پڑے گا پلیز, کیونکہ ذرا ہمارا ڈفرینٹ طرح کا پروگرام ہے. مجھے پہلے جی ہیلو نقوی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ ہیلو, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہوگی, نہیں سکے کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, یہ ناظرین بڑی معذرت ہے کہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا کچھ پرابلم ہے کالز کے سلسلے میں, کچھ سسٹم میں, کیونکہ چند ایک لوگ جو ہمیں شکایات کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں. ٹاپک بڑا اچھا ہے, بڑا اہم ہے, تو اس پہ یقیناً آج جو ہے آپ کی رائے بھی ہم سننا چاہتے تھے. آپ کے سوالات جو ڈاکٹر صاحب سے آپ کرتے ہیں, سنیں گے بالکل. ابھی تھوڑی دیر میں فکس ہو جائے گا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ بات مزاحی ہے, ایک قسم کا ایک مثال ہے کہ تو وہ جب بادشاہ نے یہ بولا کہ بھائی کالر ہاتھ نہیں چکے کوئی, نہیں جی کچھ ہو تو رہا ہے ایسے, ہم اس لیے تھوڑا الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کالر جو ہیں وہ بڑے ہمارے لیے محترم ہیں, تو اس لیے جب وہ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں آئیں تو ہم چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ان کو ہم آن ایئر کر کے ان کی بات سن کے ان کی ڈاکٹر صاحب سے وہ جو اچھی باتیں ہیں اس کو جو ہم شیئر کر سکیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب وہ بادشاہ نے یہ شرط رکھ دی کہ جس کو مجھ سے پیار ہے وہ جو ہے وہ کنواں, وہ دودھ سے ہر کوئی اپنے گھر سے دودھ لے کے اس کنویں کو بھرے. تو ساری رات جو لوگ جو تھے, عوام جو تھی, وہ سوچنے لگی, ہر بندہ یہ سوچنے لگا, رات کا اندھیرا ہے بھائی, کون کیا پتہ چلے گا کہ میں نے اگر اس میں ایک بالٹی پانی کی ڈال دی تو میرے وہ دودھ کے ساتھ مل جائے گی, اور رنگت تھوڑی اٹھا کے وہ چیک کریں گے, ان کے پاس کوئی لیبارٹری ہے کہ دودھ ہے یہ پانی ہے. تو سامعین جب دن چڑھا, جب دن نکلا تو دیکھا کہ وہ سارے کا سارا تالاب جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. تو کسی نے ایک قطرہ جو ہے وہ دودھ کا اس میں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ کسی نے بھی اس عوام میں سے کسی نے بھی جو ایک دودھ کا قطرہ بھی اس تالاب میں نہ ڈالا, وہ سارے کا سارا پانی سے بھرا ہوا تھا. تو اس بادشاہ کو اپنی شہرت اور اپنا لگاؤ اور اپنی محبت کا عوام کے ساتھ پتہ چل گیا. تو دیکھیے کہ جیسے ہمارے محترم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری جو ہے انڈیویجول جو ہے, کالر آ چکے ہیں میرا خیال ہے. ہیلو السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? बड़े मुश्किल से फोन मिला है. ये डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आपने जी ये इस्लामोफोबिया को प्रोग्राम लाए और इस्लाम को ये टाइम दें. अल्लाह ताला इनको और आपको बस दिन दुगनी रात दुगनी इस्लामी भी और दुनिया में भी और क़यामत में भी शुरू करे. खुदा हाफ़िज़. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी. मेहरबानी आपकी. जी नाज़रीन, बात यह है कि कोई ना कोई सवाल लेके ज़रूर सामने आइए ताकि अल्लाह ताला ने जो है सोच जहन जो है वो अलग-अलग बनाए हैं. आपके जहन में मुख्तलिफ ज़ावियात हैं. कॉलर आ चुके हैं तो कॉलर ले. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम बहन. जी माज़ा चाहते हैं, आपकी कॉल मेरे पास ड्रॉप हो गई थी. जी अलैकुम सलाम. मैं नकवी साहब, बहुत शुक्रिया. आपके मेहमान को भी सलाम हो. मुझे सलाम तो कर लेने दे पहले, फिर मैं तारीफ भी आपका दे दूंगा. जी आप बात करिएगा. जी आप तारीफ करवा दें आपके मेहमान जो हैं. जी हमारे मोहतरम नकवी साहब हैं जो हमेशा हमारे रेगुलर कॉलर हैं और अपनी जो कीमती बातें हैं वो हमेशा हमारे और नाज़रीन के साथ हमेशा शेयर करते हैं, लेके आते हैं. तो आज नकवी साहब को यकीनन कोई ना कोई आपके जहन में डिफरेंट ज़ाविये होंगे इस इस्लामोफोबिया को देखते हुए. आपके मेहमान का तारफ नहीं मैं सुन सका ना, स्क्रीन पे भी उनका नाम भी नहीं है. जी मैं ये अर्ज करता हूँ, इनका नाम जो है ये डॉक्टर आसिफ ज़िया हैदरी साहब हैं ये, और पेशे के लिहाज से ये डॉक्टर हैं और इस्लामोफोबिया पे ये जो है यूरोप में और यूके में बिलखुसूस जो है ये काम कर रहे हैं. तो मेरा आपके आने से पहले इनसे यही सवाल था कि क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि ये कब से आपने ये सिलसिला जो है, वैसे तो 1400 साल से ये इस्लाम और ईसाईयत है, लेकिन आपने जो है यहाँ पे. मैं आपकी बात काटता हूँ. सबसे पहले तो मैं ये डॉक्टर हैं तो मुझे डॉक्टरी के 2 लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, वेटनरी. जी तो वैसे ये इंसानों के डॉक्टर हैं. फोबिया एक बीमारी है जी. ये डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि फोबिया एक बीमारी है. ये किसी किस्म का भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, किसी अंधेरे से भी हो सकता है और इस्लाम से भी हो सकता है. ये फोबिया फोबिया का माना बीमारी तो हुआ, इसका मानी क्या है? कुछ जाने फोबिया कुछ डरना. जी बिल्कुल ठीक है. इसका फोबिया का माना है. अब आपसे ये बात कहूंगा, डॉक्टर साहब से भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब मेरे 2-3 बातें हैं जो सवाल भी होंगे आपके साथ. हेलो जी सुन रहे हैं. 2-3 बातें होंगी और सवाल भी होंगे यही आपके साथ. जी सबसे पहले तो मैं ये सवाल ये करूंगा कि ये जो इस्लामोफोबिया अब बीमारी फैलती जा रही है और दिन ब दिन ये तरक्की करती जा रही है. जी इसमें सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमने इसको फैलाने में मुसलमानों ने कितना % इनका हाथ है, बजाय इसको वैक्सीनाइज करने की बजाय हमने इसको फैलाने में क्या काम किया और हमने इसको फैलाने में कितना हमारा हाथ है. पहली तो बात ये है जिसका मैं मिसाल इस तरीके से दे सकता हूँ आपको कि जब मुसलमान मुल्कों के खिलाफ ये कहें कि हम आपको पैसे देते हैं दूसरी कुफ्तों को और आप इनको खत्म करें, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने शाम को कहा कि शायद अमेरिका को कहा कि इसको पैसे देते हैं, हम आपको सारी जंग का खर्चा देते हैं और शाम को खत्म कर दो मुसलमान मुल्क को. तो इसका मतलब है कि इस फोबिया को फैलाने में हमारे अपने मुल्कों का हाथ है और उन्होंने इसको ज्यादा फैलाया. अब दूसरी बात यह है कि हमने इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए. क्या हम इतनी ताकत आवाम रखते हैं कि जहां पे तेल की कमाई डॉलर इतने ज्यादा सरफ हो इस बीमारी को फैलाने के लिए सिर्फ अपनी जाती मफाद और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, तो वहां पे क्या आवाम इतने ताकतवर हैं कि उसको रोक सकेंगे. एक दूसरी बात. तीसरी बात यह है कि ये जो इस्लामोफोबिया हम तक जो फैलाया जा चुका है, जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जो लोग मुसलमान हैं, आप देखना यह है कि पाकिस्तान या गरीब मुल्कों में हम कह सकते हैं कि वहाँ जी गुर्बत है, लोग बिक जाते हैं, लोगों को पैसे की जरूरत है, जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत है. ये मुल्क तो ऐसा नहीं है. इस मुल्क में तो किसी की ऐसी गुर्बत नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो लोग बिकते हैं उसकी क्या औकात थी, उसको भी आपने देखना है कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ तो इस तरफ नौजवान नस्ल को कन्वर्ट कर रहा है और उनको लोग भेज रहे हैं इस तरफ कि जो बच्चे अभी नादान हैं, जिनको पता नहीं, उनको ब्रेन वॉशिंग करने वाले वो कौन से थिंक टैंक हैं यहाँ बैठे हुए हमारी मसाजिद में और हमारे मदरसों में जो इन बच्चों को इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. चौथी बात मैं ये कहूंगा कि क्या आज तक हमने कभी ऐसी आवाज उठाई है ऐसी हुकूमतों के खिलाफ
کہ جو لوگ اس قسم کا اسلاموفوبیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن اسلاموفوبیا پھیلانے والوں کی مدد کر رہے ہیں جیسے داعش، طالبان یا اس قسم کے لوگ گروپ ہیں، ان کی جو مدد کر رہے ہیں، کیا ہم نے کوشش کیا کہ ان کو بے نقاب کرنے کی اور ان کو روکنے کے لیے کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جب کوئی مر جاتا ہے تو یا شہید ہو جاتے ہیں بم دھماکے میں تو ہم یہ 2 دن کا سوگ کر لیتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بول دیتے ہیں، لیکن ہم نے عملی طور پہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی ایک وجہ میں بتا کے ختم کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں آپ لے لیں کہ پاکستان میں آج اسامہ بن لادن کے پاس آج بھی یہ شہباز شریف کا خط پڑا ہوا ہے جس میں اس نے کہا کہ پنجاب کو کچھ نہ کہو. کیا کسی نے اس پر خط کی انکوائری کی ہے؟ کیا کسی نے خط کو پڑھ کے کوئی اس کا ریئیکشن دیا ہے؟ کوئی بولا ہے اس پہ؟ یا کسی کہ پنجاب کو کچھ نہ کہو؟ پاکستان میں صرف پنجاب ہی ہے، پورا پاکستان نہیں ہے. اب اس سے آگے جائیں تو آج یہ اعلان ہوا ہے کہ جو دہشت گرد عدالتیں بنائی گئی ہیں فوجی عدالتیں، اس میں صرف پرانے دہشت گردوں کو جو دیا جائے گا، مقدمے پیش کیے جائیں گے، لیکن جو نئے مقدمے پرانے مقدموں کو چھیڑا نہیں جائے گا. تو کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ دہشت گردوں کو حفاظت دینے کے لیے نہیں ہے؟ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے معاہدے ہیں قیدیوں کو لینے دینے کے، وہاں پہ بھی یہ لوگوں نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے مل کے وہاں سے قیدی بلا کے اپنے ملک میں لے کے آئے ہیں دہشت گرد، اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ضمانتیں لے کے. اس طریقے سے کیا یہ ساری چیزیں جو ہے اسلاموفوبیا کو تقویت دینے والی ہیں یا اسلاموفوبیا کو روکنے والی ہیں، جس میں ہم لوگ ہی، ہماری حکومتیں، ہمارے لیڈر ہی اور ہمارے سب لوگ جو ہیں اس کا ساتھ دے کے اسلاموفوبیا میں آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں کتنے % ہمارا ہاتھ ہے؟ جی بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب، اور ہم نے آپ کے سوالات نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ پھر تفصیلی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک لینا ہے چھوٹا سا وقفہ. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.